یہاں سے اب میں توحید باری تعالیٰ کے یہ دوسرے باب کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اپنے ہونے میں یکتا اور تنہا ہے، اور وہ مستحق عبادت ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ہے، بغیر پہلے ہونے کے وہ خود سے ہے، سب کو اس نے بنایا ہے، سب اسی کی جانب محتاج ہیں۔ تو جو محتاج کسی کا نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، تو جو محتاج ہوتا ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے جو محتاج لے۔ جس کے سب محتاج ہیں تو پھر تعظیم بھی اسی کی ہوتی ہے، اور تعظیم کی انتہا کو عبادت کہتے ہیں۔ تو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ کسی کا احسان بندے پر اللہ کے علاوہ کسی کا ہے نہیں، تو پھر وہ محسن حقیقی ہے، تو پھر سب سے زیادہ تعظیم اس کی ہے، اور اسی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں، اور معنی یہ بنتا ہے اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ اقصی غایت الخضوع و تذلل۔ میر شریف الدین جرجانی امام اہل سنت کتاب التعریفات میں عبادت کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقصی غایت الخضوع و تذلل، عبادت کا معنی ہے انتہائی درجے کی تعظیم و توقیر۔ انتہائی درجے کی تعظیم و توقیر اسی کی ہوگی، انتہائی درجے کی تعظیم و توقیر اسی کی ہوگی جس پر ساری انتہائیں ختم ہوں گی، اور وہ خود سے ہوگا بغیر کسی ابتدا کے۔ وہ خدا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ سورج کی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بنایا گیا ہے، وہ خود پیچھے کسی کا محتاج ہے۔ چاند کی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ منتہا نہیں ہے، وہ اپنے ہونے میں پھر کسی کا پیچھے محتاج ہے۔ گائیں بکری پہاڑ پتھر کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے بننے میں پھر کسی کا محتاج ہے۔ عبادت اسی کی ہو سکتی ہے جو خود سے ہو، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اسی کی ہو سکتی ہے، اور وہ خدا ہے، اور وہ ایک ہی ہوگا۔ دو ہوں گے تو پھر کوئی پیچھے آ جائے گا۔ جس پر سارا دور ختم ہو، جس علت پر سارے اسباب ختم ہو جائے، اس علت اصل ہی کی ذات خدا ہے کہ سارے اسباب اس سے ہیں اور وہ بغیر سبب کے ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ امام راضی نے بڑی پیاری بات کی، کیونکہ ہر چیز اپنے ہونے میں اپنا ایک سبب رکھتی ہے، کاز اینڈ فیکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈائس بنا ہوا ہے یہ اپنے ہونے میں لکڑی کے لیے تھا، لکڑی درخت کے پیچھے تھی، درخت پھر بیج کے پیچھے تھا، بیج کسان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پیچھے آپ چلتے چلے، ہر ایک کے وجود کے پیچھے ایک وجود ہے۔ میں ہوں والدین، آپ ہیں والدین، ان کے پیچھے والدین، ان کے پیچھے والدین، ان کے پیچھے والدین، ان کے پیچھے والدین۔ تو یہ ہر ایک کے ہونے کے پیچھے ایک سبب ہے، اور اس سبب کے پیچھے پھر ایک سبب ہے، پھر اس سبب کے ہونے میں پھر ایک سبب ہے۔ تو عقل بھی چاہتی ہے کہ دور لازم نہ آئے، یہ سارے سبب ایک ایسی وجہ پر رکھیں جو وجہ بغیر کسی وجہ کے ہو اور سب اس کی وجہ سے ہو۔ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کو دور کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ اب میں اسلام کا، دین اسلام وجود باری تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں اس پہ بزرگوں کی چند عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دیکھ کر پڑھوں گا تاکہ بڑے قیمتی جملے ہیں وہ رہ نہ جائے۔ آپ نے اپنے کان بالکل کھلے رکھنے ہیں، طبیعتوں کو بالکل تازہ رکھنا ہے، اور ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھ کر دل سے اور سینے سے آواز نکال کر لا الہ الا، آواز ہے لا الہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے دین اسلام جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے تصور اور حقیقت دیتا ہے، اور جو پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اسلام وجود باری تعالیٰ پر، وجود باری تعالیٰ پر ایک الہامی اور ایسی چیز جو ہماری عقل کی اپروچ سے باہر ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جائے، وہ ہے۔ جس طرح سائنس آج کہتی ہے نا کہ انرجی ہے لیکن اپروچ میں نہیں آتی، تو ہم نے کہا تم تو کہتے تھے جو چیز ایگزسٹ نہ کرے یا جو چیز ویزیبل ہو وہی وجود رکھتی ہے، قاعدہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا ذرا یہ بتائیے یہ چیزیں آپ کے نزدیک ویزیبل ہے کہ انویزیبل ہے؟ یہ کہ یہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، لیکن یہ حقیقت اس کی تعلق رکھتی ہے، آگے اس کی وضاحت آتی ہے۔ فرمایا کہ جناب وجود باری تعالیٰ، وجود بمعنی ہونا، بدن نہیں۔ ہمارے وہاں اردو میں وجود بدن کو کہتے ہیں، یہ وجود اردو معنی میں نہیں، عربی معنی میں ہے۔ وجود کا معنی ہونا، پایا جانا، ہونا۔ میں اس کا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وجود باری تعالیٰ رب کریم کا موجود ہونا،
اور ہونا، رب کا ہونا، اس کا نہ ہونا یہ محال ہے. کیوں؟ اس کی نشانیاں موجود ہیں، اور نظام جس طرح چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر ہر چیز غیر مدرک ہے. چاند میں نہ سانس ہے، نہ جان ہے، نہ احساس ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہ آسمانوں میں یہ چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی ذات علم رکھنے والی ہے جو ان بے جان چیزوں کو چلا رہی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ کائنات ماریز وجود میں آئی میرے بزرگوں دوستو، تو یہ کائنات اگر ماریز وجود میں آئی، جس کو ہمارے دوست بگ بینگ کہتے ہیں، تو میں نے کہا اگر اس کو اسلام کن فیکون کہہ دیں تو پھر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اگر اس کا نام آپ کے نزدیک بگ بینگ ہے اور اسلام اگر اس کو کن فیکون کہہ دے، لیکن اگر بگ بینگ ہے، کہتے ہیں جی گیسز جمع ہوئی اور بلاسٹ ہوئی، تو میں نے کہا اس گیسز کے اندر مدرک کوئی شعور تھا کہ؟ لیکن نہیں. تو میں نے کہا غیر شعوری چیز خود کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ غیر جاندار چیز آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو ضرورت اس لیے آئنسٹائن اور دیگر لوگوں نے کہا کہ خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی ایک انرجی اور طاقت تھی جس نے اس کو سورس دیا اور بلاسٹ ہوا. ہم نے کہا اس کو تم طاقت کہتے ہو، ہم اسے اذن الہی کہتے ہیں. انکار تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اس لیے آئنسٹائن کو آخر میں آ کر آگے اس پہ سارے یہ چیز کہنے پڑی کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت آگے آ رہی، ذرا توجہ کیجئے. پہلے اسلام کا ایک سسٹم آپ سمجھ لیجئے. اسلام جس کے نزدیک کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء اسی خالق کی تخلیق کردہ ہے، وہ خدا واحد لا شریک ہے، اس کی ذات بے نیاز، تمام عیوب و نقائص سے منزہ اور پاک. اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ باپ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر، نہ کوئی پارٹنر، نہ کوئی ہم پلہ. وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ قدیم ہے. وہ قدیم ہے. اول وہ ہے، ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، انتہا اس کی ہوتی ہے جو بعد میں نہ ہو. وہ قدیم ہے اور ازلی ہے. ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، اور ایسا ازلی اور ابدی ہے کہ انتہا سے پاک ہے. فرمایا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں. اس نے کائنات کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، آگے چلیے. انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور امتحان اور آزمائش کی غرض سے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ بدبخت اور سعادت مند، تاکہ شقی اور سعید، تاکہ نیک اور بد انسانوں کے درمیان عدل کے ساتھ وہ فرق کر سکے. اور اسی طرح اور اسی امتحان کی خاطر اس نے اپنی ذات کو انسان کے مشاہدے سے چھپا کر رکھا. اگر وہ نظر آ جائے تو پھر امتحان کیسا؟ اگر وہ نظر آ جائے تو امتحان کیسا؟ اب اس میں سارے دہریوں کے اگر آپ غور کریں گے، جتنی انہوں نے ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھی، سب کا جواب ادھر سمیٹ رہا ہے چند لفظوں کے اندر. میں پھر عرض کروں، اس نے انسان کو تخلیق کیا، توحید کا عقیدہ گیا. اب آپ سنیے دوسرا مرحلہ. پارٹ 1 توحید کی تعریف ہوگی. پارٹ 2 اس نے انسان کو پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، اور امتحان کی غرض سے. کس لیے؟ یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے تو اس کے گھر سونے چاندی کے ہو جائے. نہ نہ نہ. اس نے کہا یہ عالم اسباب ہے، محنت کرو، محنت کرو. یہ نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، بہت نمازیں پڑھ لو تو تمہارے کو سونا چاندی مل جائے، نہ ملے تو تم کہو میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہے. فرمانا یہ تو امتحان گاہ ہے، ہمارے لیے کرنا. تو کہاں ہے؟ کہ ہم نظر نہیں آئیں گے. جب تو یہاں سے جائے گا تو پھر دکھیں گے، لیکن اس دنیا میں ہمیں مان کر دیکھے گا تو پھر فائدہ ہوگا. وہاں تو سب ماننے کے لیے آ جائیں گے، لیکن مزہ تب ہے کہ 3 گھنٹے کا ایگزامینیشن ہال میں تو بیٹھا ہے امتحان دینے کے لیے. سوال تیرے سامنے، تیاری تو نے کی کہ نہیں کی. امتحان کے بعد تو بعد میں کاپی کھول کے جواب دیکھ لے گا، لیکن اس وقت تجھے پاس نہیں کہا جائے گا. پاس اس وقت کہا جائے گا جب امتحان میں رہ کر تو صحیح جواب دے دے گا. فرمایا انسان کو پیدا کیا اور اپنا نائب خلیفہ بنایا، اور امتحان کی آزمائش کی غرض سے اس دنیا میں بھیجا. سعید اور شقی یعنی نیک اور بد،
انسانوں کے درمیان عدل کے ساتھ تفریق کر سکے، اس لیے بھیجا، اور اسی امتحان اور آزمائش کی خاطر اس نے اپنی ذات کو انسان کے مشاہدے سے دور رکھا تاکہ وہ آزمائے کون اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون نافرمانی کر کے مجرم بنتا ہے۔ انسان کو حس، عقل، تفکر عطا کی تاکہ انسان اس کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے ہونے تک رسائی حاصل کر سکے، اور پھر ان عقل کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو اپنے مقدس کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ المختصر، اسلام اسی تناظر میں خدا کا ایک غیر مبصر اور غیر مشہود وجود بتاتا ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں روشن نشانیاں رکھی تاکہ انسان خدا کی عظمت کو جانے اور اسی کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے پورا پلاننگ بتا دی کہ قدرت کی پلاننگ کیا ہے، جو قرآن و سنت میں آپ، یہ اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد انسان کو کیوں بھیجا؟ انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے آزمائش بنایا، امتحان گاہ بنایا، اور امتحان کیا تھا؟ مجھے ڈھونڈو، مجھے تلاش کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہمیں پہچانیں۔ ہمارے پہچانے کا معنی ہمیں ڈھونڈیں، ان کے پاس جائیں نا۔ واتبع سبیل من اناب الی، مولا تو کہاں ملے گا؟ فرما ان کے پاس چلا جا جن کو مل چکا ہوں۔ تو اب تو راستہ اختیار کر، ان کو تیرے سامنے بھی ہم نے رکھا، ان کے طریقے رکھے۔ اب ان کو چھوڑ کر اگر تو چند ویزوں کے ٹکوں کے لیے اور چند ڈگریوں کے لیے ان انبیاء صالحین کو چھوڑ کر ضلالت اور فسق و فجور کی راہ پر تھوڑی دیر کی اسکالرشپ کے مزے کے لیے تو کفر کی راہ کو اختیار کرے، تو فرمایا اسی کے لیے تو ہم نے آزمائش کی تھی۔ کسی کو دیا تو دیکھیں گے اس نے کیسے استعمال کیا، کسی کو نہیں دیا وہ اس میں لگا رہا یا ہماری فکر میں بھی لگا رہا، دونوں کو ہم آزمائیں گے۔ اور ایک دن جو ہمارے پاس چھوٹی سی دنیا کو گزارنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے پاس آئے گا، تو جس نے تھوڑی سی دنیا کے اندر اپنی ہوس کو پیچھے کر کے انبیاء کے راستے کو پکڑ کر ہمیں پہچان لیا، تو ہماری پہچان کی وجہ سے ہم اسے جنت عدن اور ہمیشہ کے مزے عطا فرمائیں گے۔ فرما بس یہی امتحان تھا کہ ہمیں ڈھونڈو اور ہم نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہم ملیں گے کہاں پر، اور ہمارا پتہ کن سے ملے گا۔ وہ انبیاء ہیں، وہ وحی ہے، وہ قرآن ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو اس پر یقین کرتا ہے یا بھاگتا ہے۔ عقل ہم نے تجھے دے دی، جو تجھے اس سے دور کر رہا ہے اپنی عقل سے خود سوچ، اس کی لاجک کتنی بھونڈی اور بیکار ہے، اور جو محمد رسول اللہ تجھے بلا رہا ہے اس کا استدلال کتنا مضبوط ہے۔ اگر تو ان کے علم پر یقین نہ کرے اور اپنے شعور کو بالغ نہ کرے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے، کھا رہا ہے تو کھاتے جا رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے تو کرتے جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ بیوی بچے گاڑی کار بنگلہ یہ سب کچھ ہے، ایک جھٹکے کی مار ہے۔ تو قبر میں گیا، تیرا نام گھر کے آگے سے مٹا دیا جائے گا، تیرے بچے اس کے وارث بن جائیں گے، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اب تو وہاں چیختا رہے گا، ہائے جن بچوں گاڑی بنگلوں کے لیے سارا شوق میں نے لگا دیا خدا کو چھوڑ کر، وہ تو مجھے بھول گئے، اور میرا ساتھ لیٹا وہ مزہ کر رہا ہے، اس نے سب چھوڑ کر خدا کو یاد رکھا تھا، آج فرشتے اس کے پاؤں کو دبا رہے ہیں۔ فیصلہ ہمارے پاس۔ میرے دوستو بزرگوں، اس مرحلے کی قسط کو آسان کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے وجود پر، کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کے وجود پر، یعنی اللہ کے موجود ہونے پر اور اس کے ہونے پر سب سے موٹی، آسان، مضبوط، روشن دلیل جو ہے یہ کائنات کی صنعت ہے۔ قرآن نے بار بار، آپ دیکھیں پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے اور پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اس میں آپ اللہ کا تعارف کیسے لیتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ تعریفیں تو ہیں لیکن اللہ کون ہے؟ تو آگے نہیں بتایا، یہ ہے، فرما رب العالمین، جس نے اس عالم کو بنایا ہے، جو چلا رہا ہے۔ تو یہ عالم خود وجود باری تعالیٰ کی سب سے روشن، آسان، مضبوط، واضح دلیل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے میرے دوستو بزرگوں
بلیک آئس کا بھی ذکر کر دیا، بلیک ہول کا بھی ذکر کر دیا، ساری تقریریں پہلے ہو چکی ہیں. سائنس اس بات پر پہنچ گئی ہے کہ یہ فنا ہو جائے گی کائنات. تو ہم نے کہا جب یہ فنا ہونے والی تھی تو پھر یہ دہر یہ کیسے خود سے خدا ہو گئی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ خود بخود بن گئی. اچھا خود بخود بن گئی تو جو بن گئی تو پہلے نہیں تھی. ایک دور اس کا عدم کا تھا، اور جو عدمی چیز ہوتی ہے وہ غیر شعوری غیر مدرک ہوتی ہے، وہ خود سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. جب تو خود مان رہا ہے کہ کائنات تھی نہیں بن گئی، تو جب تھی نہیں بنی اس کا مطلب کوئی شعور ہے جس نے بنایا، کیونکہ عدم میں شعور نہیں ہوتا، عدم غیر مدرک ہوتا ہے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا. اور پھر آج اس بات پر تو آ رہا ہے گیسز جمع ہو رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، زمین کی لہریں پھٹ رہی ہیں، سورج کی شعاعیں تیز ہو رہی ہیں. میں نے کہا تو قرآن پہلے کہہ رہا تھا اذا الشمس کورت، اور تم ابھی پہنچے ہو یہاں پر. قرآن نے تو پہلے کہہ دیا کہ آسمان کس طرح پھٹے گا، سورج سے آگ الحیاذ باللہ کیسے نکلے گی، زمین میں آگ کیسے لگے گی، پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. میں نے کہا آج تم بول رہے ہو، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ناسا کی فیکٹری نہیں لگائی تھی، لیکن ان کو پہلے پتا تھا یہ ہوگا، اس لیے کہ ان کو بتا وہ رہا تھا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. یہ ان کی رسالت کی دلیل ہے کہ ان کی انفارمیشن بالکل ایتھنٹک ہے. یہ وہی ان کی رسالت کی دلیل ہے. ان کو امی کیوں رکھا گیا؟ کسی استاد کے پاس نہیں بھیجا گیا، کسی مدرسے میں نہیں بھیجا گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں بھیجا گیا، نہ کسی حساب کتاب کو لکھنا سکھایا گیا تاکہ تم نہ یہ کہو کہ انہوں نے خود لکھ دیا. فرمایا انہیں امی بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ تم شعور نہ کرو، اور تم جانتے ہو ان کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، لیکن جب وہ بات کرنے پر آئے تو تم نے جو دلوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی بتا دیا، جو گھروں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی بتا دیا، جو تمہارے اس دور میں ہونا تھا وہ بھی بتا دیا. ابے سائنس جانچ پہنچی ہے، جو کل پہنچے گی اس کی بات بھی بتا دی. قرآن کریم نے جن چیزوں کی پیشن گوئیاں کی ہیں کیسا ہوگا، اس وقت اس کے ہونے کے کوئی آثار نہیں، امپوسیبل، لیکن جو قرآن نے کہا ایسے ہی ہوا. بولو سبحان. یہ انفارمیشن ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری بن دیکھی باتیں ہیں، غیب کی باتیں جو ہم تجھ پر اتارتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے ہونے پر سب سے قوی دلیل، مضبوط دلیل صنعت، یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں کہ کائنات اور اس میں موجود تمام موجودات، توجہ کرنا ہے کہ ایک لفظ پر، کائنات میں، کہ یہ کائنات اور اس میں موجود تمام موجودات اپنی اصل ہیت میں حدوثی صنعت ہے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں بنی ہے. اور یہی حدوثی صنعت اپنے وجود کے وقوع میں خارج میں کسی سانے کا مطالبہ کرتی ہے. یہ کائنات جو ہے نا یہ خود نہیں بنی، کیونکہ سائنس بھی اعتراف کر رہی ہے نا کہ پہلے یہ نہیں تھی بعد میں بنی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدوثی ہے. حدوثی بمانا یہ ہمیشہ سے نہیں، تو اس کا حدوثی ہونا مطلب ہے کہ اس کائنات کے باہر کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے. یہ حدوثی کائنات اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ خارج میں ایک سانے ہے، یعنی بنانے والا خارج میں ایک سانے ہے، کیونکہ یہ بنی ہوئی کائنات قائم بالغیر ہے. قائم بالغیر مراد خود سے نہیں ہے، کسی کے سہارے پر ہے، کیونکہ کسی کے سہارے پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے خود مانا یہ عدم میں تھی پھر وجود میں آئی. تو عدم سے وجود میں آنے سے مراد یہ کہ پیچھے کوئی سہارا ہے جس نے اس کو وجود دیا. اب آپ اس کو انرجی تو کہہ رہے ہو کہ انرجی نے فورس لگایا تو جناب بلاسٹ ہوا، لیکن آپ مان گئے کہ جب اس چیز کو، اس مادے کو، اس میٹل کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک توانائی تھی، اور وہ توانائی اس کے اندر نہیں تھی، اس کے خارج میں تھی. سائنس مانتی کہ یعنی وہ بگ بینگ جو ہوا اس گیسز میں وہ توانائی نہیں تھی، اس کے خارج میں تھی، اس نے اس کو سورس دیا تو بلاسٹ ہوا. تو پتہ چلا اس کو آپ اس انداز میں کہہ رہے ہیں، اس کو شریعت اور حقیقت اور اصل زبان کے اندر یہ ہے کہ یہ جو بنا ہے کن فیکون سے، یہ حدوثی کائنات ہے، اور جو بنانے والا اس کے باہر ہے، جو بنانے والا ہے اس سے. تو یہ حدوثی کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ سانے اس سے خارج ہے، اور یہ کائنات قائم بالغیر ہے، خود سے قائم نہیں ہے، کسی کے ذریعے قائم ہے. یہ کائنات قائم بالغیر ہونے کے سبب خود تخلیق نہیں ہو سکتی، اس لیے حدوثی صنعت کی تخلیق کرنے کے لیے
کسی واجب اور قدیم ذات کا ہونا ضروری ہے. یہ یاد رکھیے آپ, آسان انداز میں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش دوسرے انداز میں کر لیجئے. مثلا ایک شخص ہے, ایک شخص جس میں لکھنے کی کوالٹی نہ ہو, رائٹنگ کی صفت نہ ہو. یعنی ایک شخص ہے, زید, عمر, بکر, کسے باشد کوئی بھی ہے, جب تک اس میں وصف کتابت سے وہ متصف نہ ہو تو اس سے کتابت ہرگز نہیں ہو سکتی. یعنی ایک بچہ ہے, اسے پراپر لکھنا بالکل نہیں آتا, وہ پین ادھر ادھر مارے گا کیونکہ اس میں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. لیکن جس کے اندر آپ دیکھیے اسی طرح ایک بہت اچھا معمار, عمارت بنانے والا, اس میں اگر فن تعمیر کی صفت نہ ہو تو وہ کوئی نمونہ ظاہر نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خوبی جو صفت کے اندر موجود ہے وہ اشارہ کرتی ہے اس موصوف کی طرف. یعنی وہ لکھنے کی جو صفت ہے وہ بندہ ہے موصوف, اس وجہ سے اس کے اندر یہ خوبی میرے دوستوں بزرگوں موجود ہے. وہ کتابت اگر ہے تو وہ کاتب کی وجہ سے ہے, اگر وہ عمارت ہے تو بنانے والے کی وجہ سے. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صفت جو ہے اس کے اندر جو پائی جا رہی ہے اس کے وصف کی, وہ موصوف کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو یہ کائنات کی آپ بنی ہوئی کائنات اور اس عالم کی صنعت جو ایک فعل ہے جس کا وجود بالکل ایک بنانے والے کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا آپ غور کریں, آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیتے ہیں, آپ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی نظر اس کے مضمون تک رکتی ہے یا لکھنے والے کی طرف بھی جاتی ہے؟ ایک سمپل سی بات, ایک آسان سی اپروچ ہے. کوئی بھی کتاب آپ اٹھاتے ہیں, کتاب کو اٹھانے کے بعد آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کاغذوں کی خوشبوؤں میں الجھ جاتے ہیں یا تحریر میں الجھ جاتے ہیں, یا جیسا جیسا پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار رائٹر آتھر بڑا سمجھدار ہے, کیا بات لکھی ہے یار, کیا بات لکھی. آپ یہ نہیں کہتے کہ لکھائی میں بڑا کمال ہے, فرمایا لکھائی میں کمال نہیں, جس نے اس میں اس بات کو اتارا اس میں کمال ہے. تو آپ اس کی تحریر کو دیکھ کر اس کے علم کو سمجھتے ہیں. اگر تحریر میں استدلال اور باتیں بوکس ہو تو آپ کہتے ہیں یار بالکل بے وقوف مصنف ہے, پتہ نہیں کیا لکھا, رکھ دو اس کو. لیکن اگر بات اس میں با کمال آ رہی ہو تو آپ اس سیاہی میں نہیں الجھے, اس کی انک میں نہیں الجھے, پیپر میں نہیں الجھے, بلکہ اس میں ڈھلی ہوئی بات جس کے ذریعے تھی تو بتانے والے کی طرف چلے. تو تحریر کو دیکھ کر جس طرح علم والے عالم کی طرف گئے تو بنی ہوئی اتنی حسین کائنات کو دیکھ کر ذہن خدا کی طرف نہیں جاتا. اور میں نے عدم سے وجود پر آپ کے سامنے ایک آسان سی بات میرے دوستوں بزرگوں ذکر کر دی تھی. قرآن کریم ذکر کرتا ہے, اور یہ جو آج کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کائنات خود بخود منصہ شہود پر آ گئی, میں کہہ رہا ہوں 2024 ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں علم کی معراج اس جگہ پر پہنچی ہے کہ کہا جا رہا ہے نہیں خدا کوئی نہیں, کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی خدا موجود نہیں, بس کائنات خود بخود بن گئی ہے. تو ہمیں ہنسی آتی ہے کیونکہ 2024 کہا جاتا ہے کہ انسان کی شعور کی سب سے بڑی منزل ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انسان اپنے شعور اور سمجھ کے انتہا پر پہنچ کر یہ بات کرے کہ کائنات خود بخود بنی ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا, یہ اتنا جاہلانہ بات ہے. دعویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے شعور اور علم کی آخری انتہا پر ہے, لیکن یہ بولی عرب کے انتہائی جٹ بدوؤں کی بکواس ہوتی تھی جس کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے. اپنا ماتم کرو اس تحقیق, تمہاری ریسرچ اگر یہ نکالتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم نے دریافت کیا ہے کہ کائنات خود سے بنی ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا, اور یہ ہم نے بڑی یونیک بات کی ہے, منفرد بات کی ہے. ابے بے وقوفوں دہریوں, یہ بات تو 1500 سال پہلے قرآن نے کر دی کہ عرب کے اجڑ بدو اور اس سے پیچھے بکواس کرنے والی جو نسلیں تھی وہ یہ بکواسیں کرتی تھی. سورہ جاسیہ سورت نمبر 45 پارہ نمبر 25 اللہ فرماتا وقالو, یہ سب کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ سب کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی بجز ہماری دنیا کی زندگی کے, نموت و نحیا, بس اسی دنیا میں ہم نے مرنا ہے اور زندہ رہنا ہے. وما یہلکنا الا الدہر, اور نہیں ہمیں کوئی مارتا فنا کرتا مگر زمانہ. تو یہ بات کہتے نہیں بس انسان پیدا ہو گیا مر گیا ہے,
بس زمانے دن رات میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آج آپ کی تحقیق ہے؟ قرآن نے تو یہ 1500 سال پہلے عرب کے جاہلوں کی بات کی ہے، ان سے جب خدا کی بات کی جاتی وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ دنیا ہی کافی ہے، بس یہ خود بخود بن گئی ہے اور ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں اور ہم خود بخود مر جاتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی نہیں ہلاک کرتا مگر یہ زمانے کی پیداوار اور یہ زمانہ، یہ دور اور زمانہ۔ تو اب آپ دیکھیں جو دہر سے دہریہ اور اسی سے ایتھسٹ ہے، جو اس کائنات کو قدیم مانتا، گویا کہ اس کائنات کو بغیر کسی سانے اور بنانے والے کے مانتا ہے، تو علم میں پہنچ کر ٹائی لگا کر بڑی بڑی کانفرنس میں خطاب کر کے تو نے یہ گپ مارنی تھی جس کے چھکے چھڑا دیے قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں حبیب ساری۔ یعنی یہ ایسا کوئی تحقیق نہیں تھی جس کو تم نے کھولا، قرآن نے اس کو کئی جگہ پر کھولا بھی ہے اور اس کا رد بھی کر دیا ہے۔ قرآن نے اس کو کھولا بھی ہے، اس کا رد بھی کر دیا۔ قرآن کریم کی ایک سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کو سورت التوحید کہتے ہیں، سورت الاخلاص کہتے ہیں، اس پر ذرا جملے آپ سنیے ہمارے بزرگوں نے جو مرتب کی۔ یہ پوری ایک سورت جو ہے یہ الہات کی چھکے چھڑا دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت، کوئی خدا کو جاننا چاہے خدا کون ہے تو یہ ایک سورت اس کا مکمل تعارف، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ہے۔ تو قرآن کی طویل سورتوں میں علم کتنا ہوگا؟ یہ ایک سورت قرآن کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو ہمارے سیاستدان بھی غلط پڑ جاتے ہیں کیونکہ تعلق نہیں نا، مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، ادھر وہ کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے باپ دادا دہریوں کی باتیں۔ آج آپ ایتھسٹ کے خلاف کام شروع کریں، آپ کا دائرہ تنگ ہونا اس پاکستان میں شروع ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ تو ہم نے کہا ایتھسٹ کی بھی ایسی کہ تیسی، جو دائرہ ایسا کرے اس کی بھی ایسی کی تیسی، اس لیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک خدا برحق وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ضمیر شان آئی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے قل سے، اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں جس کا معنی حبیب آپ کہیے۔ آگے فرمایا هو اللہ، یہ ضمیر شان ہے جو اپنی مرضی سے پہلے آ گئی۔ هو اللہ، وہ اللہ۔ اب آپ دیکھیں ضمیر غائب ہے ہوا، یہاں پر یہ ضمیر غائب لا کر بتا دیا گیا کہ اس کا مشاہدہ حقیقی تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہاذا اللہ نہیں کہا، ہو اللہ، وہ اللہ، ہیبت و مقام کے، یعنی وہ تمہاری ایک ایک لفظ ذرا اس کے سو قل ہو اللہ، وہ اللہ، یہ ہوا ضمیر غائب لا کر اس مقام کی بلندی، ہیبت اور انسان کی عجز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تیری سمجھ سے وہ بالا تر ہے اور وہ جسم ہونے سے پاک کر دیا گیا ہے، جس سے خدا کے وجود کے سارے منکروں کا رد ہو جاتا ہے۔ ہو اللہ، وہ اللہ، فرمایا تیری سمجھ سے بالا ہے، اس کی صرف تو معرفت رکھ سکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ کیسا ہے یہ تو جان نہیں سکتا، یہ صورت تجھے بتائے گی وہ کیسا ہے، تیری عقل نہیں بتا سکتی، تیری عقل کی اپروچ نہیں وہ کیسا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ فرما اللہ الصمد، وہ صمد ہے۔ ایک تعارف دیکھیں عقیدہ توحید، قل هو اللہ، هو اللہ، وہ اللہ۔ کیوں یہ کہا گیا؟ غائب کی بات کو پیچھے طرف کیوں لوٹائی گئی؟ اس لیے کہ وہ تیری سمجھ سے بالا ہے، وہ ایسا نہیں کہ جس کو ایگزامپل دی جا سکے جس کو تو سمجھتا ہے، ایک کیفیت سمجھائی جا سکتی ہے تجھے، ایگزامپل مجسم نہیں سمجھائی جا سکتی کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے ساتھ کمپیر نہیں کی جا سکتی، ایگزامپل نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا ہاں لیکن یہ سن، اللہ الصمد، هو اللہ، وہ اللہ۔ کون اللہ؟ فرمایا صمد، وہ جو محتاج الیہ ہے، جس کی طرف ہر بندہ سوالی ہے، ساری کائنات جس کی طرف سوالی ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ محتاج الیہ، جس کی طرف
سب محتاج ہیں، وہ کسی کی طرف محتاج نہیں۔ یہاں پر دہریے کے اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات میں ہر چیز کسی کے ساتھ احتجاج میں ہے، محتاجی میں ہے، وجہ سے ہے، سبب میں ہے، تعلق میں ہے، اور وہ اس احتجاج سے پاک ہے۔ سمد اسی کو کہا جاتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فرمایا کہ آگے ارشاد ہوا، اور اس میں مشرکین کا بھی رد ہو گیا کہ جب تک ہتھوڑی چھینی نہ لی جائے تو پتھر بنتا ہی نہیں ہے، جب تک بیل صاحب نہ آئے تو گائے کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو خود اپنے وجودوں میں محتاج ہے، اور وہ سمد ہے، سب اس کی جانب محتاج ہیں، حاجتیں لیے ہوئے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، یہاں پر یہود و نصارہ کا رد کر دیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس لیے کہ یہود و نصارہ عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ واضح کر دیا گیا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد۔ فرمایا آگے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ذات وہ ہے صفات سلبیہ کے ساتھ کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کو کوئی شریک، نہ کوئی ند، نہ کوئی ازداد، نہ کوئی مثال، سب ختم۔ یہ توحید پر ایک جامع کلام کر دیا، اور شروع میں کیا فرمایا تھا؟ قل، حبیب کہو، کیا بتا دیا؟ فرمایا هو اللہ، اللہ وہ ہے جو ایک ہے۔ قل، آپ کہو، اور بندوں سے کہہ دیا سن لو میں کون ہوں، یہ محمد بتائے گا۔ قل هو اللہ احد، فرمایا میرا پتہ میرا مصطفیٰ دے گا۔ اس لیے فرمایا، اس لیے سورت یہاں سے نہیں شروع ہوئی اللہ احد، فرمایا قل هو اللہ احد، تیرے بولنے سے میرا کیا پتہ ملے گا، تیرے میں کون ہوں وہ میرا محبوب بتائے گا۔ تو جو مصطفیٰ نے بتایا وہی خدا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے رحمہ اللہ نے، امام اہل سنت نے ادھر بڑی قیمتی بات فرمائی۔ فرمایا کہ دیکھیں ہمارے علماء نے اس کے ایک ایک لفظ کو کھولا ہے، کیونکہ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب ایک ہونے کے لیے ایک کبھی عددی بھی ہوتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے تو کاؤنٹنگ 1 2 3 4، تو کیا یہ نمبرنگ کا ایک ہے کہ جس کے بعد کئی چلیں گے؟ معاذ اللہ، کیونکہ واحد کبھی عدد، یعنی ایک کبھی عدد میں بھی ہوتا ہے، ایک اس کے بعد لیکن 2 ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی طرح جناب آپ دیکھیں ایک سیب ہے، اس کو آپ بیچ میں سے کاٹ دیں، اب پھر یہ 2 ہو گیا۔ اب ایک کیا ایسا ایک ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ شرکت کبھی عدد میں ہوتی ہے، اس کی نفی احد سے کر دی، یعنی احد ایسا ہے جو نہ نوعی ہے نہ عددی ہے، تو پھر کیسا ایک ہے؟ فرما قل، جیسا مصطفیٰ کہہ رہا ہے ویسا ایک۔ نہ یہ منطق کے اعتبار سے ہے، نہ یہ تمہاری نحو اور جنس کی فصلوں میں سے ہے۔ فرمایا یہ ایسا ایک احد حقیقی ہے کہ جو شرکت عدد سے پاک ہے، اس کی نفی احد سے کر دی۔ اس میں ایک ایک چیز کی نفی، احد سے شرکت عدد کی نفی ہے، اور سمد سے کبھی شراکت منصب کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اس کی نفی اللہ نے سمد سے فرمائی، فرماؤ بے نیاز ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کبھی شراکت نسب کے اعتبار سے، 2 بھائی ہیں، بیٹے ایک ہی باپ کے ہیں، نسب میں شراکت ہوتی ہے، فرما لم یلد ولم یولد، اس کو کہہ کر عدد کی نفی، عدد کی شراکت کو احد سے ختم کیا، مرتبے اور منصب کی شراکت کو لفظ سمد سے ختم کیا، اور نسب کی شراکت کو لم یلد ولم یولد سے ختم کیا، اور کام کی تاثیر کی شراکت کو ولم یکن لہ کفوا احد سے ختم کیا۔ فرمایا خدا کون ہے؟ فرمایا قل، جو مصطفیٰ بتا رہا ہے بس وہی تعارف خدا کا ہے۔ میرے دوستو یہ ایسی مبارک صورت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر موجود ہے اور بڑی مبارک حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو ایک لشکر پر بھیجا، وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہ، وہ صحابہ کرام کی امامت بھی کراتے تھے، فیختم فقل هو اللہ احد، جب وہ نماز پڑھتے کوئی بھی سورت پڑھتے تو آخر میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب لوٹے تو انہوں نے حضور سے سوال کیا، فقال، اور کہا
सलूहु लिअय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिक, हुजूर इनसे पूछिए, ये हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कोई भी सूरत पढ़ेंगे लेकिन रुकू से पहले फिर सूरह इखलास पढ़ देंगे। तो हुजूर आप इनसे पूछिए कि ये अय्यु शैइन यस्नउ ज़ालिक, इनको इस बात पर कौन सी चीज उभारती थी कि ये सूरह तौहीद सूरह इखलास को बार बार पढ़े। फ़क़ाल, हुजूर अलैहिस्सलातु फ़सअलूहु, हुजूर ने उनसे पूछा, फ़क़ाल, उन्होंने कहा, लिअन्ना सिफ़तुन लिर्रहमान, या रसूल अल्लाह, दरअसल ये मेरे रब की खूबसूरत तारीफ है। व अना उहिब्बु अन अक़रअ बिहा, और मेरा जी चाहता है मैं हर वक्त इसको पढ़ता रहूं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने शाह फरमाया, अख़बिरूहु, ओ खबर दे दो इस बंदे को, अन्नल्लाह युहिब्बुहु मुत्तफ़क़ुन अलैह, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है इसलिए कि तू अल्लाह के नामों से मोहब्बत कर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी गुफ्तगू का आखिरी पॉइंट, जो हमारा पार्ट नंबर 2 खत्म होकर 3 में हम दाखिल हो रहे हैं, और इन 3 हिस्सों में हम ताल्लुक बिल्लाह को जिक्र कर रहे थे। अब बिल्कुल मुस्तैद होकर, तवाना होकर, समझदार होकर, बाशऊर होकर इन बातों को समझने की कोशिश करें। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा नुकसान कि हर एक की बकबक सुनते हैं, दिल कभी दुनिया की तरफ ललचाता है कि कभी किसी के स्टेटस की तरफ ललचाता है, दिल कभी वीजे को देखकर मौलवियों की जबानें बदलना शुरू हो जाती हैं, फतवे बदलना शुरू हो जाते हैं, हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, मामलात बदलना शुरू। ये सब की वजह है कि ताल्लुक अल्लाह से कम होने की वजह से। और समझ लीजिए, मेरी और आपकी पूरी जिंदगी जिस चीज के गिर्द घूमती है ना, वो ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह से ताल्लुक है। ये जितना मजबूत होगा तो फिर करबला का मंजर नजर आएगा, सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद। ये ताल्लुक बिल्लाह का कमाल था कि जान दे दी लेकिन गलत बात का सौदा ना किया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बदर में आपको नजर आएगा कि मुट्ठी भरे लड़ गए। ये क्या था? ओ भाई, तलवारें नहीं है फिर कैसे लड़ रहे हैं? कमजोर बाजुओं में ताकत कहां से आई? वो जज्बा अल्लाह से ताल्लुक बिल्लाह था। आज हम अक्सरियत में होने के बावजूद ये नहीं हो पाता, इसकी वजह यह कि ताल्लुक कमजोर है। बात अगर आपको मुश्किल लग रही है तो मैं आसान करता हूं। ताल्लुक बिल्लाह यानी अल्लाह से ताल्लुक और कनेक्शन से मुराद क्या है? अल्लाह से ताल्लुक और कनेक्शन से मुराद यह है कि बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह के सिवा किसी और की मोहब्बत जागुजी और बस न जाए, क्योंकि जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत समा जाती है उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत वाला ताल्लुक नहीं हो सकता। जब यह कैफियत नसीब हो जाए तो बीवी, बच्चे, बहन, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, ये सारी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हो जाती हैं। आज ये हमारी ऊपर है। घर की बात आ जाए तो हमसे बड़ा जुर्रतमंद कोई नहीं, दीन की बात आ जाए तो जज्बाती हैं। तो खैर मनाओ अपनी पढ़ी हुई नमाजों की, और खैर मनाओ अपने दावा इस्लाम की, खैर मना लो अपनी इबादतों की। अगर ये ताल्लुक बिल्लाह के तनाजुर में होती तो तुम्हारा सबसे ज्यादा जोश जज्बा खुदा की मोहब्बत में होता। हजरत हुसैन शहीद हो रहे हैं, लोग चीख रहे होते हैं, हाय जख्म आ गया। वो कहते हैं फुस्तु बिरब्बे काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। इसलिए कि बच्चा सामने ज़बा हो रहा है, घर की पाकीज़ा मस्तूरातें मौजूद हैं, लेकिन सबकी मोहब्बत पर रब की मोहब्बत गालिब है, और वो सारी मोहब्बतें नीचे हैं। तो कहा जब रब का दीन आया तो फिर तवज्जो इधर नहीं होगी, रब के दीन पर होगी। सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बका इला इलाह। ये ताल्लुक बिल्लाह की अजीम मेराज है। ये समझ लीजिए, कभी अप्लाई कीजिए। नमाजें निकल रही हैं, क्यों नमाजें छूट रही हैं? वजह क्या है? हराम के लिए दिल ललचा रहा है, वजह क्या है? गुनाह को बंदा गुनाह ही नहीं समझ रहा, हराम को हराम ही नहीं समझ रहा, दीन को दीन ही नहीं समझ रहा, अपने पेट और लालच और हिर्स की तरफ है, बिल्कुल बू जहल के रास्ते की तरफ। जहां अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता है तो ताल्लुक अपने नफ्स से होता है, और जहां अल्लाह से ताल्लुक होता है तो असल ताल्लुक उसी का होता है, बाकी चीजें उसके ताबे हो जाती है।
باپ بھی اللہ کے لیے، بیٹا بھی اللہ کے لیے، بیوی بھی اللہ کے لیے، بھائی بھی اللہ کے لیے، مال بھی اللہ کے لیے، وطن بھی اللہ کے لیے، برادری بھی اللہ کے لیے، جان بھی اللہ کے لیے. جب یہ سارے شوق اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے تو بندہ ان سب کو چھوڑ کر رب کی طرف آئے. یہ وہ اصل ایمان کی لذت اور یہ ہے توحید کا مقصد جس کو ہم اتنے لمبے درس سے سن رہے ہیں. جب تک یہ ساری باتیں اس جذبے میں نہیں آئے گی تو صرف تقریر ہی تقریر ہے اور کانوں سے اوپر بھی کوئی عبادت نہیں پہنچے گی. ایسی محبت اللہ کے دل میں. محبت کیسے آئے گی؟ جب خدا کو پڑھو گے حضور کی زبان سے، جب وہ احادیث پڑھو گے، جب وہ مقام پڑھو گے. رب اپنے بندے سے محبت کتنی کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کا اور جن کے دل میں یہ تعلق باللہ کی بحالی ہو گئی تو یہ بحالی علماء نے لکھا ہے کہ پھر دیوانگی پر ہونی چاہیے. دیوانگی پر، کمال پر. ارے بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، علی اصغر کو دیکھ کر ایک آنسو نہیں ہے. یہ انہوں نے کہانیاں سٹوریاں بنائی ہیں. حسین نہیں روئے. پانی مانگا پانی مانگا، میں نے کہا وہ حسین ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حسینیوں کے غلاموں کا کتا بھی ان سے پانی نہیں مانگتا. ادھر سے امام علی مقام کی عزت یہ بیان کرنا ہے کہ پانی پلا دو، 2 قطرے پانی پلا دو میرے علی اصغر کو. توبہ توبہ توبہ. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا فرمایا امام کی غیرت محبت الہی، وہ خدا کے دین کو ختم کرنے آئے، امام ان کے لیے 2 قطرہ پانی کا سوال کرے. فرمایا امام تو امام ہے، آج کا امام کا کتا بھی ہو جو ان کا نام لینے والا ہو وہ یزید پر چڑھ دوڑے اپنی جان دے دے لیکن اس سے پانی نہ مانگے. کہاں امام، کہاں مولا علی اصغر، کہاں مولا علی اکبر، کہاں مولا عباس. اور رابضیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری. جب بولا خبیث بولا، بکواس بولا. چلا تھا اہل بیت کی تعریف میں بکواس تو کر گیا، بن مار گیا. خود تو جرت دکھاتا اور حسین بچوں کو خیمے میں لے کے پھر رہا ہے. اللہ کچھ سمجھ رہے ہو؟ جو تعلق باللہ کی عملی تفسیر ہے ان کا گراؤنڈ پر کردار یہ ہے. گراؤنڈ پر کردار تو یہ ہے، ادھر بچہ علی اکبر رکھا ہوا ہے، ادھر شمشیر نکال کر حضرت حسین جا رہے ہیں اور یہی دیکھتے ہوئے مسکرا کر فرما رہے ہیں مولا جس میں تو خوش ہے اس میں میں خوش. اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر صبر و استقامت کی بات جو قرآن کرتا ہے اس پر حسین نہیں اترے اور وہاں پر وہ بفر گئے معاذ اللہ تو اس آیت پر عمل کس نے کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزماؤں گا تمہیں مال چھین کر، جان چھین کر، طاقت چھین کر، بچے چھین کر. لیکن اذا اصابتهم مصیبہ، اور ہمارے محبوب بندے جب ان پر یہ مصیبت آتی ہے تو مسکرا کر کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ سب تیرے تھے، تیری طرف چلے، ہم بھی تیرے ہیں، تیری طرف چلے. اس آیت کا مصداق اپنے درجے میں حسین ابن علی نہ ہو تو کون ہو؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو آپ؟ غور کر رہے ہو میرے دوستو؟ اب ذرا توجہ کیجئے یہاں پر کہ تعلق باللہ میں محبت اس درجے کے اندر ہو جو دیوانگی کے مقام پر آئے. غازی کہہ رہا ہے یار 4:20 پہ پھانسی دو گے میرے کو ابھی دو نا یار. یہ ہے کمال. جیل میں جا رہا ہے تو 80 کلو کا ہے، پھانسی پر چڑھ رہا ہے تو 92 کلو کا ہے. لوگوں کو گھسیٹ کے لے. یہ ہے وہ تعلق باللہ. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. دنیا کا کتا اس لذت کو سمجھ نہیں سکتا کہ ان کا مقام اور عفت کیا تھا. جج لکھنے میں سرشار ہے اور وہ پگڑی باندھ کر سرشار ہے کہ کب وہ موقع آئے گا کہ میرا وصل میرے رب سے ہوگا اور میرے رسول سے ہو جائے گا. فزت برب کعبہ. بولو سبحان. کربلا پڑھتے ہو کبھی اپلائی کرو تو تمہیں یہ سارے غازی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ حسین آج بھی کربلا سے اپنا فیضان عطا فرماتے. لیکن حسین کے نام پر محفل بناؤ اور کام یزید والا کرو تو حسین تو تنہا کربلا میں ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں 10 محرم منانے کی. ان کے ذکر کو قرآن نے اٹھا کر بیان کیا ہے. ان کی شان قیامت تک اللہ کا کلام بیان کرتا رہے گا. حسین کو چاہتے ہو تو ان کا کردار لاؤ. سرداد نہ دا دستر دست یزید. حقا کے بقائے لا الہ است حسین. یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. یہ حسینیت نہیں. تعلق باللہ کی اس معراج پر اللہ رب العالمین نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ محبت کی وہ دیوانگی کہ معبود حقیقی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت میں اور اس کی خدمت میں عشق اس مقام پر پہنچا ہو
کہ خدا پھر کہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھ سے نیکی چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا پھر ایسی چیز خرچ کرو جس کو تو خود پسند کرتا ہے۔ کچھ سمجھے اس بات سے؟ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری وہ نیکی ہرگز نیکی نہیں ہو سکتی، نیکی بنے گی جب ہمارے لیے دے رہے ہو نا، تو پھر وہ جو دو نا جو تمہارے دل میں ہے، جس سے تم خود بیزار ہو، وہ دے کر کیا کر رہے ہو، وہ دو نا جس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، تو پتا چلے کہ محبت اس مقام پر ہے کہ ہر چیز رب کے لیے۔ فرما لن تنالوا البر، حضرت طلحہ نے جب سنا تو جوش میں آئے، سرکار کے پاس آئے، ان کا ایک قیمتی باغ تھا، کہ لگے یا رسول اللہ میں اس کو وقف کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم وہ خرچ کرو، فضول خرچ، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ خرچ کر دیا، میں نے اللہ کی راہ میں دیا نا۔ محبوب بننے آئے ہو نا تو پھر محبت کے تقاضے ادا، ایویں آگے بس چلو بس ٹھیک ہے جی دے کر گیا، لیکن تم تو دفتر میں نام لکھانے آئے ہو، تو پھر تو امتحان اور پریکٹس تو ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ اگر تم ہمارے بننے آئے ہو تو ہماری راہ میں وہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ حضرت طلحہ کہنے لگے حضور میرا سب سے پسندیدہ باغ جس پر میری پوری زندگی ہے وہ یہ ہے، قرآن کی اس آیت کو میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں آج میں نے اسے اللہ کی راہ میں پورا صدقہ کر دیا ہے، اور ثابت کر دیا ہے کہ میرے دل میں جو سب سے اونچی محبت ہے وہ میرے رب کی ہے، وہ میرے رب کی ہے، وہ میرے رب کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ، بے شک وہ لوگ جو جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے اوپر وہ جم جاتے ہیں، اس پر وہ جم جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا سبق پیدا کرتی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا وہ مردوں کو دیکھو کہ ان کی تجارت اور ان کا دھندا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یہ قرآن نے تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا ان مردوں کو دیکھو کہ جن کا کاروبار اور تجارت اور ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ ہماری یاد میں درمیان میں نہیں آتی۔ پوچھا گیا صحابہ کرام سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا نماز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بازار میں ہوتے تھے اور اذان ہو جائے تو آپ اپنے سامان کے اوپر اس طرح کپڑا پھینک دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یہ نہیں کہ جنرل سٹور ہے تو بیٹا تو ادھر جمعہ پڑھ لے، تو ادھر جمعہ پڑھ لے، تو ادھر جمعہ پڑھ لے۔ میں نے کہا جمعہ ہو گیا لیکن تعلق باللہ کیا ہو ہے؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے بند کرو کاروبار اور نکلو خدا کی طرف۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، آج کل تو ہلا بھی چل رہا ہے بھائی، کہ حضرت وہ اگر ایک چلا جائے، دو رہ جائے، دو چلے جائیں، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بات تعلق باللہ کی ہو رہی ہے، اور تعلق باللہ یہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ ان مردوں کو دیکھو جب ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد میں ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی، خدا ہمیں ایسا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ جب بازار میں وہ بالکل عروج کا وقت اور گاہک کی لائن لگی ہو اور ادھر اذان ہو جائے تو آپ رک جائیں اور اپنی چادر اپنے سامان پر پھینکیں اور اسی طرح سامان کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جائیں۔ اللہ، تو یہ تعلق باللہ یعنی اللہ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ ہر محبت اس کے تابع ہو جائے، ہر محبت اس کے تابع ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح طور پر ذکر کیا، اور محبت الہی یہی تو اصل ایمان ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگوں میں سے کچھ بعض لوگ جو اللہ کے غیروں کو، جو لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جج صاحب، فلانا صاحب، ڈھمکانا صاحب، میں نے کہا یہ سر جھکانے کی محبت صرف اللہ کے لیے۔ کہہ رہے کوٹ میں آ کے یوں کرو، میں نے کہا جوتا پکڑو، یہ یوں صرف خدا کے آگے ہو۔ والذین آمنوا اشد حب، ہم سے وہ حق نہ مانگو جو حق ہے خدا کا۔ سجدہ حق کس کا ہے؟ سر جھکانا حق کس کا ہے؟ خدا کا، وہ نہیں مانگو۔
ہم جو کہہ رہے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا. ہم نے کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ مانیں گے. کہنے لگے یہ کر لیں گے. ہم نے کہا تجھے جو کرنا کر لے, ہم نے تو کربلا دیکھی, یزید اپنا کر رہا تھا, ہم تو حسین والے. تو فرمایا والذین آمنوا, کیونکہ محبت کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کے قانون کو فالو کرنا, اس کی ہدایات کو ترجیح دینا. کسی کی ہدایات کو ترجیح دینا بری بات نہیں اصلاً, لیکن وہ اللہ کا حکم گر رہا اور اس کو اوپر کیا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ وہ محبت میں شرک ہے. اور مومن وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہے جو سب سے ٹوٹ کر اگر پیار کرتا ہے تو اللہ سے کرتا. امام راضی علیہ رحمت نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات, بڑی خوبصورت بات امام راضی لکھتے ہیں, اور آپ نے چند اسرائیلی روایات کو جمع کیا, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت تشریف لائے روح قبض کرنے کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو, کبھی ایک خلیل اپنے دوسرے خلیل کی جان لیتا ہے, یعنی ایک محبوب اپنے دوسرے محبوب کی جان لیتا ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی فرشتے پر اور کہا میرے ابراہیم سے کہو کیا کوئی ایک محبوب اپنے محبوب سے ملنے سے رکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری روح لے لو. یہ ہے وہ محبت کے تقاضے. بولیے سبحان اللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ 3 لوگوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. فرمایا کہ جو بہت کمزور اور نحیف اور لاغر تھے اور ان کا رنگ بالکل متغیر تھا کمزوری کی وجہ سے, حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا تمہاری حالت کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا جہنم کے خوف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ حق ہے کہ جہنم سے ڈرنے والے کو جہنم سے چھڑا دے گا. یہ کہہ کر آپ آگے گئے تو کچھ لوگ نظر آئے اور وہ بھی کمزور اور لاغر تھے. ان سے کہا تم پر یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو کہنے لگے جنت کے حصول کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت کا طلب کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. جب آپ تیسرے درجے پر پہنچے تو وہ لوگ انتہائی کمزوری میں تھے. ان سے پوچھا گیا, ان کے نورانی چہروں کے مانند چمک رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ایسا ہے اور تم نے اپنے اوپر یہ کیوں طاری کیا ہے؟ فرمایا خدا کی محبت کے لیے, کیونکہ ادھر جانے میں اس کی محبت کے خلاف ہے, ادھر جانا اس کی محبت کے خلاف. تو ہم نے اپنے آپ کو بند کر دیا اس کی محبت کے لیے. تو حضرت عیسیٰ کے اوپر وحی آئی, فرمایا سے کہو کہ یہ ہمارے مقربین میں سے ہیں, یہ ہمارے مقربین میں سے. کئی حدیثیں اس موضوع پر میرے دوستوں بزرگوں واضح ہے, جس طرح کہ بخاری شریف کی, مسلم شریف کی یہ واضح حدیث مبارکہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, امام مسلم نے پورا ایک باب باندھا ہے, باب فی فضل الحب فی اللہ, اللہ کے لیے محبت کی فضیلت. فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این متحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میری ذات اور میرے جلال سے محبت کرنے والے آج کہاں پر ہیں؟ بولو سبحان اللہ. میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری محبت کی بات کرتے یا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے, مجھ سے محبت کرنے والے تھے. جب ان کو لایا جائے گا اللہ فرمائے گا لاؤ ان کو جو مجھ سے محبت کرتے تھے. آج اس گرمی میں کوئی سایہ نہیں ہے, صرف میرا سایہ ہے اور انہیں ہمارے عرش کے سائے تلے رکھا جائے. محبت اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے یہ مومن کا شعار ہے. حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عمل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ یہ جامع ترمذی کی حدیث سے بہت بنیادی حدیث ہے, کاش اس کی لذت ہمیں سمجھ میں آئے. فرمایا کان من دعاء داؤد علیہ السلام, نبی کریم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبک,
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، وحب من یحبک، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور تیری محبت پیدا کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے محبت، منہ سے بول دو سبحان اللہ، یا اللہ میں تجھ سے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ اور فرمایا کہ آگے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل حبک، اے اللہ، یا اللہ اپنی محبت میرے لیے، فرمایا کہ وحب الی من نفسی، یا اللہ اپنی محبت میرے لیے، میری ذات کے لیے، وَأَهْلِي میری اولاد، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور سخت پیاس کے اندر جو ٹھنڈا پانی پی کر بندہ لذت پاتا ہے اس سے بھی زیادہ لذت والی بنا دے۔ میں اپنے بیٹے کو چوموں، اس سے زیادہ محبت تیری مجھے آ جائے گی، مجھے تیری محبت دے دے، اپنی ذات کا جو میں خیال رکھتا ہوں اس سے زیادہ تیری محبت مجھے آ جائے، جتنا میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ تیری محبت آ جائے، جتنا میں اپنے بیوی بچوں گھر والوں سے پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ تیری محبت آ جائے، اور تیری محبت ایسے آ جائے جیسے سخت پانی کی پیاس لگی ہو اور بندہ موت کے دہانے پہنچ جائے اور کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی اس کے گلے میں اتارے، فرما اس کلیجے کو ٹھنڈا کر دینے والی محبت سے زیادہ محبت اپنے ذکر کی عطا فرما۔ نبی پاک نے فرمایا، کان رسول اللہ اذا ذکر داؤد یحدث عنہ کان اعبد البشر، حضور نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ جو داؤد علیہ السلام کی دعا ہے نا، اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے، سب سے زیادہ۔ جامع ترمذی کے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کان یقول، حضور دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب، اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ لی قرة فیما تحب۔ یہ حضور کی دعا، ترجمہ سماعت فرمائیے اس کا، یا اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے، آمین کہیں۔ یا اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ مجھے جو پسندیدہ چیزیں عطا فرمائی اسے اپنی محبت میں میری قوت اور طاقت بنا دے، جیسا تو نے مجھے بچی عطا فرمائے، مال عطا فرمایا، وہ مجھے تیری محبت کی طرف بڑھانے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ حضور نے کہا، کیا کمال ہے۔ اور جس پسندیدہ چیز کو تو مجھ سے روکے رکھے، تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کہ اس سے فارغ البال بنا دے کہ میری توجہ یا اللہ اس طرف نہ جائے۔ ابن ابی شیبہ میں رسول اللہ فرماتا، اوثقو اری الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا یہ ایمان کا سب سے مضبوط گوشہ ہے، یہ سب سے اصل گوشہ ہے، یہ سب سے مضبوط گوشہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، ان اللہ یقول، مسلم امام احمد، قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی وقد حقت محبتی للذین یتصافون من اجلی ومن حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی وحقت محبتی للذین یتبادلون من اجلی وحقت محبتی للذین یتزارون من اجلی۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسروں کے خیر خواہ تھے، میری محبت ان کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے، میری محبت ان کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے، میری محبت ان کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے مدد کرتے تھے۔
اس لیے نہیں کہ صرف یہ میرا باپ ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، میری وجہ سے کہ مجھ سے محبت کرتا، میرے رب راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دارمی دہلوی میں صحابہ کے احوال کے اندر موجود ہے، حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے جن کا نام تھا سالم۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا تھا، فقال ان سالما شدید الحب للہ، صحابہ اللہ کی محبت میں ٹوٹ کر محبت کرنے والا کوئی بندہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں سالم کو دیکھو۔ یہ سالم جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین سے بہت محبت کرتا۔ اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ سننا۔ سرکار کے صحابی مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے، حضور کے ہم شکل تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الشہداء، کاشف القربات، فاعل الخیرات، امیر طیبہ سیدنا و مولانا حمزہ بن عبد المطلب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے ساتھ جو نیچے قبر ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہے۔ مدینے میں جتنے مسلمانوں نے کلمہ پڑھا اس عالم دین نے پڑھایا۔ حضور مکے میں تھے، حضور نے ہجرت نہیں کی، مدینہ بھی یثرب تھا، سرکار نے مصعب بن عمیر کو وہاں کا مبلغ بنا کر بھیجا۔ آپ سوچئے اس بات کو کہ جب سرکار مدینے گئے تو اتنے صحابہ کہاں سے آئے جنہوں نے طلع البدر علینا کہہ کر حضور کا استقبال کیا۔ ان میں اکثریت کو کلمہ پڑھانے والے مصعب بن عمیر، ایسے بااخلاق، خوبصورت، بہترین قاری، بہترین عالم، انتہائی بااخلاق سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، جلیل القدر صحابہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ انہی کی شہادت پر شور مچا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یعنی جب یہ شہید ہوئے تو شک گزرا جیسے رسول اللہ شہید ہوئے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر مالدار ماں باپ کے بیٹے تھے، اللہ اکبر، مالدار ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث پاک ذرا دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ نظر رسول اللہ الی مصعب بن عمیر مقبلا علیہ اہاب کبش قد تنقق به فقال النبی انظروا الى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين ابوين يغزوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة شراها او شريت بمئة درهم فدعاه حب الله وحب رسوله الا ترون اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا، وہ ایک مینڈھے کی کھال کمر کے گرد باندھ کر چل رہے تھے سطر کو ڈھانپنے کے لیے۔ حضور سید عالم نے صحابہ سے فرمایا اس شخص کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے، میں نے اسے اس کے باپ کے ساتھ دیکھا تھا، بہت عمدہ کھانا پینا کرتا تھا، اور میں نے اس پر ایک ایسا لباس دیکھا جو 200 درہم میں اس نے خود خریدا تھا، اتنا مالدار تھا، اور وہ اس کے لیے خریدی گئی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا حال تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اعلم الناس باللہ اشد حبا، پوچھا گیا حضور سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ آخری جملے حضرت سری سختی کے بڑے بنیادی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں 10 چیزوں پر عمل کرنے کے ذریعے محبت الہی کا حصول ممکن ہے۔ 10 چیزیں، کاش ہمیں اپنی موت پر یقین ہو اور رب پر یقین آ جائے تو یہ 10 چیزیں ہم غور سے کریں۔ فرمایا پہلی چیز نوافل پڑھنا، دوسری چیز خیر خواہی کرنا مسلمانوں کے ساتھ، تیسری چیز قرآن سے محبت کرنا، چوتھی چیز احکام الہی پر صبر کرنا۔ کمر دکھ رہی ہے لیکن نماز پڑھو، صبر کرو، گرمی بہت ہے، سورج سر پر ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تو آپ نے خود فتویٰ لکھا کہ میں بریلی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ہاں نینی تال کا جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، میں وہاں جانے کی قدرت رکھتا ہوں، ساتھیوں کو چاہیے کہ مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھ پر روزہ فرض ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ رب۔ فرمایا نوافل پڑھنا، خیر خواہی کرنا، قرآن سے محبت کرنا، احکام الہی پر صبر کرنا۔ احکام الہی پر صبر کرنے سے نیند آ رہی ہے، صبر کا معنی رکنا ہوتا ہے۔ نیند آ رہی ہے لیکن اس میں الجھنے کی بجائے عبادت کی طرف آنا۔ کون سا تیرے کو 10 گھنٹہ نمازیں پڑھنی ہے؟ فرض نماز بھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اس میں بھی ابڑ دبڑ میں، کس کے آگے کھڑا ہے تجھے یہ نہیں پتا۔ فقہی اعتبار سے تو فرض ساقط ہو گیا ہے لیکن تعلق باللہ کی کوئی روح اس کے اندر نہیں۔ ابھی کوئی سندھ کا ٹھگ وزیر آ جائے تو اس کے آگے استری والے کپڑے کر کے کھڑے ہو جانا اور شوق سے منہ دھو کر جانا۔ اور جو احکم الحاکمین ہے، جس کے دست قدرت میں سب کے دل ہے، تقدیر ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اس کے آگے ایسے نماز پڑھنا کہ جسے موت طاری ہو رہی ہے اس کے اوپر، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ فرمایا احکام الہی میں صبر کرنا، امر الہی کو ترجیح دینا۔ ہماری برادری یہ کہتی ہے، ہم نے کہا ہماری برادری یہ نہیں کہتی، ہمارا رب یہ کہتا ہے۔ فرمایا 10 چیزیں، نوافل پڑھنا، خیر خواہی کرنا، قرآن سے محبت کرنا، احکام الہی پر صبر کرنا، امر الہی کو ترجیح دینا، حیا پیدا کرنا، محبت الہی میں مشقت کو برداشت کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ قلیل پر راضی ہونا، سیٹوں کے پیچھے نہیں جانا۔ سیٹوں نے بڑا گیم بنایا ہوا ہے آج کل کراچی میں، سندھ میں۔ ہوشیار رہنا، قلیل پر راضی رہنا، تعویذ کے پیچھے نہیں بھاگنا، اللہ کے پیچھے آنا۔ دم کے پیچھے نہیں جانا، اللہ کے پیچھے آنا۔ تم نے دم اور تعویذ میں اتنے گدھوں کو پیر بنا رکھا ہے کہ ان کے عقیدوں کو کچھ خبر نہیں۔ ہاں، پیر اگر جامع شرائط ہو تو نور اللہ نور ہے، لیکن تو جناب حرجی پیر ہیں جب شیخ المشائخ سے تو کوئی کیچی نیچے ہی نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ آدھا تفضیلوں والا، آدھا شیعوں والا۔ اللہ کی طرف آؤ، رجوع الی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پریشانیاں تلاوت قرآن سے حل کراؤ۔ سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، تلاوت قرآن کرو۔ ہاں، اگر کوئی کامل پیران نظام میں سے مل جائے کہ جو تمہیں عقیدے کی درستگی کے ساتھ پڑھائے، وہ جامع شرائط ہماری گفتگو سے مستثنا ہے، ان کی بات اور ہے۔ لیکن بچو ذرا اسمگلروں سے بچو۔ اور تمہارے مالوں میں ایسی بے برکتی ہے سالو، تم نے جہاں بھی پیسہ لگایا فساد میں لگایا۔ قلیل پر راضی رہنا۔ الاسلام غریب سیعود غریبا، اسلام غریب تھا، غریب میں لوٹے گا۔ ہم تاجر کی نفی نہیں کر رہے، ہم بدماش اور اسمگلروں کی کر رہے ہیں جو کام حرام کماتے ہیں اور پھر دین کی تجدید اپنے مطلب سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہو آپ؟ تو قلیل پر راضی رکھنا، تھوڑا بھی ہو تو اس پر راضی رہیں میں اور آپ، اللہ کی محبت اور تعلق کے لیے۔ جب تک یہ چھیلا نہ جائے تو محبت کی چمک کیسے آئے؟ اور 10ویں بات، قناعت سے کام لینا، اپنی خواہشات شہوت کو کم کرنا۔ کپڑے تھوڑے گزارا ہو جاتا ہے، کرو۔ چپل جب تک پہننے کے لائق پہنو، بدلنا تبدیل کرنا اس سے نکلو۔ ان چیزوں کے اندر صفائی ستھرائی رکھی جائے، لیکن زیادہ توجہ اس بات کی طرف دی جائے کہ میرا آج کا پورا دن اللہ کی یاد میں کیسے گزرا، میں نے فلاں جگہ معاملہ ہوا، میں نے سیٹھ کا ساتھ دیا یا خدا کا دیا۔ یہاں سیٹھ سے مراد وہ دجال، نہ کہ عام نیک مالدار لوگ۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیک مالدار لوگ جن خیر خواہی کے لیے، ایک وہ ہے جو پیسہ دے کر ملا خریدیں، مدرسے بنائیں تاکہ پھر اگلے کو روکیں، تنظیموں کو پیسہ دیں تاکہ اپنے پلاٹوں کے اوپر پہرا دلوائیں، دیں ان کو زکوٰۃ، بعد میں وہ پلاٹوں پر پہرا دیں۔ توجہ ہے؟ یہ ریکارڈ کے لیے بات بول رہے ہیں، اس لیے کہ کربلا کی محفل ہے۔ بات یہاں ختم ہو رہی ہے ہماری تقریر کی میرے دوستو۔ مسلم شریف کی آخری حدیث میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا کو محبوب رکھے، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاؤہ ومن کرہ لقاء اللہ
کری اللہ لہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ سیٹوں کا قبضہ کسی مزار پر ہو کہ متولی کو ڈالر دے دیں اور بعد میں چابی ہم کھولیں گے. میں نے کہا خدا کا دربار ہے, یہ خدا کا دربار ہے, تمہارے لفافوں پر نہیں چلتا. حضور فرماتے جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے, اور اللہ سے ملنے کے لیے ایک دروازہ کھولنا پڑتا ہے, اسے کہتے ہیں موت. بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ, بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ. ہم نے اسی طرح پڑھا ہے, کربلا بدر دیکھی. قرآن یہ کہتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہود نے کہا ہم اللہ کے محبوب ہیں, فرما ملنا ہے کہاں, تو کہا موت کے کام کرو نا. کہ نہیں. ارے واہ, اللہ سے ملنے کا تو ایک ہی دروازہ یہ کھلے گا. ڈرنا نہیں, موت اپنی جگہ پر آئے گی, لیکن موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت سے اس کی تیاری کرنی ہے, اس کی نیک تیاری کرنی, اپنا محاسبہ کر کے. فرمایا جو اللہ سے, پیر صاحب بیان کر, جو اللہ سے وہ ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا حضرت تو ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے موت, اور آپ نے 360 وزیر پالے ہوئے, کوئی سائیکل خالی نہیں چھوڑتے, کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑتے, کوئی سواری خالی نہیں چھوڑتے. میں نے کہا اس کو پڑھنا ہے تو پھر کسی قلندر سے پڑھو. یہاں بات کیا کی جا رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں لباس نہیں, نیت دیکھی جاتی. فرمایا من احب لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنا پسند کرے, احب اللہ لقاءہ, اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. کسی کو گورنر مل گیا, کسی کو وزیر اعلیٰ مل گیا, وہ کتنا خوش ہو گیا کہ اس کا پروٹوکول کیا ہوگا, اس کے بلے بلے ہوں گے. اور جس کو خدا مل گیا, فرما من کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہوا ساری خدائی اسی کی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. اگر کوئی دبا دیا جائے, مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, ڈھونس دیا جائے, اگر وہ بدماش کی یہ جیت ہے, تو کربلا میں تو ایسی ہی ہوا. جیت تو حسین ابن علی کی ہوئی, یزید کی تو نہیں ہوئی. تو یہ آزمائشیں ہیں, لیکن حق بولنا نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے اور تیرے میں جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ اللہ سے تعلق کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دیگر محبتوں کو غالب کیا ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے دین کا مذاق تو ہم سہ لیں گے, تنظیم کا مذاق نہیں سہیں گے. اپنے ایم ایل اے کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے, ہم اپنے ایم پی اے کی نہیں کریں گے. میں نے کہا تمہارے ایم این او کی ایسی کی تیسی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرما من کریہ لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے, کریہ اللہ, اللہ اس سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ناپسندوں سے نہ رکھے. یہ ہے عقیدہ توحید. فرما من کریہ لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے, کریہ اللہ, اللہ اس سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ناپسندوں سے نہ رکھے. یہ ہے عقیدہ توحید. یہ ہے کلمہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام حق تھا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر گراؤنڈ پر حسینیت کو اپلائی نہ کرو اور غلط کو غلط نہ کہو تو میرے دوست بزرگ, اگر ہم جذباتی ہیں تو کربلا کیسے سنتا ہے؟ تو منافق, یعنی اس کو میں خطاب کر رہا ہوں, آپ کو نہیں. تو منافق کل جا کر حسین ابن علی کو بھی مشورہ دیتا, کیا ضرورت ہے, یزید سے میسج پر بھی تو بات ہو سکتی ہے, او بھائی کمیٹی بھی تو بنائی جا سکتی ہے, بچوں سے بنانا ضروری ہے. میں نے کہا تو کوفیوں سے بڑا خبیث ہوتا. لیکن کچھ مقام وہ ہوتے ہیں جہاں بولا جاتا ہے اور نکلا جاتا ہے. اللہ سے ہم آزمائش کا سوال نہیں کرتے. خدا ان ملک دشمن تنظیموں سے جنہوں نے سندھ اور کراچی کو برباد کیا تھا, اللہ میرے پاکستان کو بچائے, خدا میرے پاکستان کو بچائے. پاکستان کے جھنڈا جلانے والوں سے پاکستان کو اللہ بچائے. ہم دعا کرو مسلمانوں, امام علی مقام کے صدقے ختم نبوت کے غداروں کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے فرمائے, اسرائیل کے اللہ ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. لوگ ہنستے تھے تمہاری دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا برطانیہ کی حکومت گئی, آگے بائیڈن کو دیکھنا. اگر یہ پورا امریکہ فلسطین کے مسئلے میں جلا نہیں تو ہمیں پھر جو تو کہنا انشاءاللہ. یا اللہ اپنے فضل سے تو اسرائیل اور اسرائیل کے حامیوں کو کے لیے زمین کو زلزلہ بنا دے, آسمان کو قہر بنا دے, آسمان کو قہر بنا دے.
تحدیث نعمت کے لیے وہاں سے ویزے کا مطالبہ ہے، اس وجہ سے دوبارہ تقریر کرنے کے جانا نہیں ہے ہمیں. ایشو جو ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. بولو انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تعلق خاص عطا فرما دے. عقیدہ توحید سے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے، دل کو نرم فرما دے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں کسی سے ذاتی بغض نہیں ہے. ہر بندہ اپنے محبوب کے لیے الجھتا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کا پاؤں کیچڑ پر آیا، کیچڑ اترا، ایک نئے نلارہ جوڑا جا رہا تھا، اس کی بیوی کے کپڑے پر رکھا، وہ آگے آیا، اس نے بزرگ کو تھپڑ مارا، تھوڑا آگے گیا، مر گیا. وہ عورت رونے لگی، کیا ہوا؟ کہا میری وجہ سے تو اس کی محبوبہ تھی، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے وجہ سے مجھے مارا، تو پھر میرے محبوب کو لگا تو میرے محبوب نے کام کر دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے، محبت کی جھلک عطا فرمائے، اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے. آپ حضرات نے طویل وقت دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل و کرم سے ہمیں گونگا شیطان نہ بنائے، حق کو قبول کرنے کی، حق کی نمائندگی کی توفیق دے. آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، دل کی تمام جائز مرادیں قبول فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمانی حمیت اور غیرت عطا فرمائے. ذات کے لیے غصہ کرتے تھے، تنظیم کے لیے کرتے تھے، جہاں غصہ کرنے کا حق تھا اللہ رسول کے لیے، کبھی اس طرح بپھیرنے کی وہ لذت بھی ہمیں عطا فرما دے، اس بے چینی کا سرور بھی ہمیں عطا فرما دے، اس تڑپنے میں اصل جو قرار ہے اللہ رب العالمین وہ قرار بھی ہمیں عطا فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. ان کے لیے اور ان کے تمام حواریوں کے لیے ذرا دعا کرو. میں پڑھتا ہوں، تم آمین کرنا. اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت ریحا لسلیمان ابن داؤد علیہ السلام ولینہم کما لینت الحدید علی داؤد علیہ السلام. یہ آپ کا الٹا ہاتھ جو ہے نا، اس کو ذرا زور سے نہیں، ہلکا سے زمین پر ماریں، لیکن دل میں غصہ رکھیے گا ان کا تصور کر کے. جو میری بات کو سمجھ رہا ہے ہلکا ہاتھ ایسے، اور میں پڑھ رہا ہوں اور آمین کہ وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَقَاهِرْهُمْ كَمَا قَهَرْتَ أَبَا جَهْلٍ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بحق قاف یا عین صاد بحق حامیم عین سین قاف صم بکم عمی فهم لا يرجعون صم بکم عمی فهم لا يعقلون صم بکم عمی فهم لا يبصرون فسيكفيكهم الله السميع العليم والحمد لله برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا